ٹھیک ہے، اس پہ بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پہ، لیکن اس سے پہلے آپ یہ فرمائیے کہ آپ جب سے حلقے میں آپ منتخب ہو کر آئے ہیں، آپ نے کوئی کام شام کرایا ہے؟ دیکھیں ابھی میرے پاس تو کوئی ایسا فنڈز تو ہیں نہیں. آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں؟ بالکل میرے پاس فنڈز تو زیرو ہیں. تو میں لیکن جو دیکھیں وہاں پر جو گرمیوں میں تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. 16 گھنٹے کی لوڈ 16 شیڈنگ؟ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اور آج بھی ایز آف ٹوڈے کچھ علاقوں میں آج بھی 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، جبکہ آپ کا سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، نیپرا کے آرڈرز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ویری ہیوی لاس، ہیوی لاسز ایریا، ہیوی لاسز ایریا نا. تو وہ وہاں پہ کہتے ہیں ہم نے لوڈ شیڈنگ کرنی ہی کرنی ہے. تو بھائی جو آپ کا کنزیومر سسٹم مینول کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے 7.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. صحیح ہے، آپ وہ کر دو. اچھا پھر آپ جو ہے فیڈر بند کرتے ہو. پورا ہاں آپ پی ایم ٹی بند کرو نا. گدھے گھوڑے سب برابر. وہ جو اگر 100 میں سے 50 لوگ پے کر رہے ہیں، 50 نہیں پے کر رہے، تو آپ نے ان 50 کو بھی سفر کر رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. ایز آف ٹوڈے 8 جنوری کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آج کراچی کا ٹیمپریچر جو ہے صبح 8-9 ڈگری تھا، اس دن بھی جو ہے یہ 8.5 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. گارڈن میں، رنچوڑ لائن میں، بورا پیر میں، عثمان آباد میں، کمرشل ایریاز بھی ہیں. جی تو یہ لوڈ شیڈنگ وہاں کرتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کوشش کی کہ، اور میں آپ کے چینل کے تھرو گزارش کروں گا، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگ ہوں، سرکردہ لوگ ان کے، چاہے میں اپنے علاقے کی عوام سے، کہ دیکھیں یہ جو 13-14 ہزار روپے ہیں یہ آپ کو آپ کی سپورٹ کے لیے گورنمنٹ پورے پاکستان میں دے رہی ہے، تو آپ بھی ڈیزرو کرتے ہیں. یہ کوئی زکوٰۃ خیرات نہیں ہے، یہ آپ نے یا آپ کے لوگوں نے جو ٹیکس دیا ہے اس ٹیکس کے پیسے سے یہ پیسہ 500-550 ارب روپے جو بڑھتا ہے پورے پاکستان میں، آپ کا اس پہ اتنا ہی حق ہے جتنا XYZ علاقے کے رہنے والوں کا ہے. تو آپ کو اس میں بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کرنا ہے. میں آپ کے لیے موجود ہوں، میں فیسیلیٹیٹ کروں گا. جہاں آپ کہیں گے رجسٹریشن کے لیے وہاں پہ انتظامات ہو جائیں گے. لوگوں کو آنا چاہیے. اچھا پھر اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا، صرف یہ 13,500 روپے پر فیملی نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کی اسکول کی فیس ہو گئی. اچھا پھر آپ کے پریگننسی کے جو ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، وہ بھی اٹ از لائک سوشل سیکورٹی فنڈ، لائک جیسے دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. لوگوں کو لینا چاہیے، لوگوں کا حق ہے. کسی کے گھر سے پیسے نہیں آ رہے ان کے پیسے. اسی طریقے سے دیکھیں میں نیپرا میں کے الیکٹرک کے خلاف گیا. نیپرا نے جو ہے 2-3 ہیئرنگیں کی. نیپرا نے انآفیشلی کہا یو آر رائٹ اور فلانا ڈھماکا، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا بس نہیں چلتا. نیپرا نے فیصلہ نہیں دیا. نیپرا نے فیصلہ نہیں دیا. اور سب سے پہلے میں جا کے کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے نیپرا کے چیئرمین سے ملا تھا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جو کے الیکٹرک کے ایم ڈی ہیں یا جو بھی ان کے سی او ہے، انہوں نے بڑی بدتمیزی کی. اچھا ہاں، وہ عوامی نمائندگوں کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب غلام ہیں ان کے، اور انفیکٹ کراچی کے لوگوں کا خون چوس رہے ہیں. اچھا اس میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اس کی میں زیادہ ڈیٹیل میں جا نہیں سکوں گا. یہ جو کہتے ہیں نا نقصان، جس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ کروڑوں کی رشوتیں نہیں بانٹتے پھرتے. ٹھیک ہے نا. ایک ادارے کے اوپر قبضہ کر کے ایک ادارے کو چلانے کے لیے نا، پھر چھوٹے موٹے کروڑوں میں نہیں، بڑے بڑے کروڑوں میں رشوتیں نہیں بانٹتے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ اگر اتنا نقصان ہو رہا ہے تو پھر ایسا. ٹھیک ہے. اچھا بڑے دھوم دھڑکے سے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا. میرے خیال سے کافی ٹائم بھی گزر گیا ہے، آپ ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں اس شہر کے. کچھ تبدیلی نظر آئی ہے؟ اب تو میونسپل ٹیکس بھی لے رہی ہے جو ہے وہ کراچی میونسپل کارپوریشن، یوٹیلیٹی چارجز. تو کہا یہ گیا کہ جی یہ ٹیکس آنے دیں پھر دیکھیں نقشہ بدل دیں گے. کیا نقشہ تبدیل ہوتا دیکھا آپ نے؟ آپ ایم این اے ہیں کراچی سے. ابھی پچھلے تقریباً مرتضیٰ وہاب کو جو ہے میرے خیال سے 1 سال ایڈمنسٹریٹر رہے اور تقریباً 2 سال ہونے ہیں. 3 سال تو ہو گئے. 3 سال ہو گئے. 3 سال میں تو کراچی ورسٹ ہو گیا ہے.
مجھے اتنا یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں اتنا فنڈ نہ ہونے کے باوجود سڑکیں بھی بنتی تھی, پیچ ورک بھی ہوتے تھے, اور یہ حال نہیں تھا کہ ہر جگہ کی ہر گلی کی سڑک ٹوٹی ہوئی. تو یہ تو بیڈ ٹو ورسٹ پہ چلا گیا ہے کراچی. اچھا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید کوئی امپروو. یہ اصل میں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ٹرانسپورٹیشن میں 150-200 لال بسیں لا کے وہ سمجھا کہ ہم نے جو ہے نا, دیکھیں یہ شارع فیصل اور یہ 2-4 جگہوں پہ چلا کے ہم نے کراچی کو بہت بڑی ڈیلیورنس دے دی. ارے کیلکولیشن تو کرو, کراچی کو 200 نہیں 2000 بسیں چاہیے. کراچی کو 2000 بسیں چاہیے. کراچی کو 2000 بسیں چاہیے. کراچی کو ماس ٹرانزٹ سسٹم چاہیے. صحیح ہے. آپ وہ جو موسیٰ کالونی کے پاس جو کیا کہتے ہیں مینا بازار, اس کو کھودے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا, کریم آباد والا انڈر پاس بنانے کے چکر میں وہاں کے رہنے والے آج بیمار ہو گئے ہیں ڈسٹ سے. آپ کا جو ہے یہ اورنج لائن جو یہ ادھر سے جو آ رہی ہے, ریڈ جو یہ اپنا کیا کہتے ہیں یونیورسٹی روڈ والی, یہ پوری آپ کے سامنے ہے. ڈسٹ کے علاوہ کیا ہے اس شہر میں؟ ڈسٹ کے علاوہ آپ کو ملتا کیا ہے؟ کچرے کے علاوہ آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ ڈسٹ سے جو ہے ہیوی پارٹیکلز آپ انہیل کر رہے ہیں, آپ کچرے سے میتھین گیس انہیل کر رہے ہیں, آپ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کر رہے ہیں گاڑی کے دھوؤں سے. تو اس شہر میں پھر بھی جو ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا اس شہر پہ کرم ہے کہ اس شہر کے اندر اس شہر کی جو پتہ نہیں کیا ہے شہر میں, اس شہر کو جو ہے نا پورے پاکستان سے لوگوں کو یہ ایکسیپٹ کرتا چلا جا رہا ہے, اور لوگ اس کے ساتھ زیادتی کر کے یہاں سے پھر چلے جاتے ہیں. اور میں اب بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ کہتے ہوئے جو ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سارے مسائل تو اپنی جگہ ہیں. یہ حال ہی میں انٹرمیڈیٹ کے کچھ نتائج سامنے آئے, اس کے اوپر اتنا ہنگامہ ہو گیا, آپ کی جماعت بھی آ گئی, آپ کی جماعت نے پریس کانفرنسز کی. تعلیمی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تعلیمی معیار اس طرح چلتا رہا تو کیا بنے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس شہر کے ایم این اے ہیں, آپ کے حلقے سے بھی متعدد جو ہے اسٹوڈنٹ نے کنٹیسٹ کیا ہوگا, امتحان دیا ہوگا. کیا جب یہ خبر سنی تو آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ دیکھیں, کراچی کے ساتھ جو ہے نا پیپلز پارٹی کبھی سنسیئر نہیں رہی, اور جو متصابنہ ان کا جو بیہیویئر ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں 1970s میں جب یہ لے کر آئے تھے کہ کوٹا سسٹم, تو اسی وقت نظر آ گیا تھا. ہم نے تو اس وقت بھگتا ہے, ہم اس وقت ظاہر ہے اسٹوڈنٹ تھے. تو ہم نے جب انجینئرنگ کالجز میں اور ادھر ادھر ایڈمیشن کے لیے ہمیں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی آپ کا کوٹا کراچی کا اتنا ہے تو آپ کو یہاں ایڈمیشن نہیں مل سکتا. ہم نے کہا چلو ہم کہیں اور پڑھ لیتے ہیں, نواب شاہ پڑھ لیتے ہیں, وہاں سے مارے کھا کے واپس آ گئے. تو ہم نے تو وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم تو بہرحال یہ 50-60 سال لوگوں نے یہ بھگتا کوٹا سسٹم. صحیح ہے. اب جب دیکھا کہ کوٹا سسٹم سے بھی کراچی کے لوگ, کراچی کی عوام, وہ کراچی جس کو کہ پورا پاکستان کہتا تھا کہ لٹریسی میں سب سے آگے کراچی ہے, کراچی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اب اس کے خلاف کیا سازش کی جائے, تو اب یہ طریقہ اپنایا گیا. پہلے ایم ڈی کیٹ والا واقعہ ہوا, آپ جو ہے مطلب اب اس کا ٹیسٹ جو ہے مطلب کراچی کو جج کرنے کے لیے سکھر کا آئی بی ٹیسٹ لیا. ٹھیک ہے, اب یہ تو لیول ہو چکا ہے. تو دوسرا طریقہ یہ کہ آپ جو ہے ریزلٹس میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کا جو بھی چیئرمین تھا اس کو اس کرمنل ایکٹ پہ بٹھا دو کہ جہاں پر وہ کراچی کے ساتھ جو ظلم کسی نے آج تک نہیں کیا, وہاں کی اب اسٹوڈنٹس کو اتنا نیچے لے جاؤ کہ اندرون سندھ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خود بخود اوپر آ جائے, اور یہ بچے جو ہیں یہ پیچھے چلتے چلے جائیں, پیچھے جاتے چلے جائیں, یہ اپنے نمبروں کے لیے لڑتے رہیں. ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ. تو آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ احتجاج تو آپ لوگوں نے کیا, اپنا ریزرویشن دیے, تشویش کا اظہار کیا, آپ کے اپوزیشن لیڈر نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, تو علائے عمل کیا ہوگا اگر ایسا, اس کا حل کیا نکالیں گے؟ کوئی ملاقات کریں کسی سے؟ ابھی تو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, آج جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر نے پارلیمانی کمیٹی کو اس کے اوپر ریکویسٹ دی ہے کہ آپ اس کے اوپر پارلیمانی کمیٹی کو ایک بٹھائیں, اور اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے. جس طریقے سے ہم ہمیشہ کراچی کے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے ہم لڑتے رہے, ہم اس کیس کو تو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, جب تک ان بچوں کی ویدر ری ایویلیویشن یا پھر کمپنسیشن ان دی فارم آف ایڈمیشن. اوکے, یہ بہت بڑا مطالبہ آپ کر رہے ہیں. ان کے میٹرک کے ریزلٹس کی بیس پر, ان کے اگر سیکنڈ ایئر کا جو پیپر ہو رہا ہے, سیکنڈ ایئر کے پیپر کو نیوٹرلی
لوگ مانیٹر کریں. بھئی ایم کیو ایم کیوں نہیں مانیٹر کرے گی؟ لاڑکانہ سے آ کے کوئی کیوں مانیٹر کرے گا؟ اچھا سکھر سے کوئی کیوں مانیٹر کرے گا؟ نواب شاہ سے کوئی کیوں مانیٹر کرے گا؟ ایم کیو ایم مطلب کراچی کے بچوں کو، اگر ایم کیو ایم کراچی کے بچوں کے لیے لڑتی ہے تو ایم کیو ایم ہی کیوں نہیں مانیٹر کرے؟ ٹھیک ہے، ہم دیں گے نا، ہم چیک کریں گے ان کو، ہم ٹیم بنا کے دیں گے آپ کو. صحیح ہے. ہم اچھے اساتذہ کی ٹیم بنا کر دیں گے، وہ ان کے انٹر کے ریزلٹ کو کیلکولیٹ کر، اور انٹر کے ریزلٹ کے بیس پر ان کے پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن ہونے چاہیے. بڑا آپ انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں، نہیں بالکل یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے.